السلام علیکم ویورز، ایپک ناول ہب پر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں آپ کی ہوسٹ اور رائٹر جویریہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور جہاں رہیں خوش رہیں اور سب کو سب سے بڑھ کر خوش رہنے دیں۔ اور ہم بڑھتے ہیں ہمارے ناول کی طرف۔ ناول عشق کا صبر، رائٹر جویریہ، جو میں ہوں، ایپیسوڈ 4۔ نہال نین کو اسٹڈی روم میں پڑھا رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں نور بیٹھی ڈرائنگ میں مصروف تھی۔ نہال نے کتاب کھولتے ہی نین سے پوچھا، تو بتاؤ، تمہیں میتھ کتنا آتا ہے؟ نین نے گردن اکڑتے ہوئے کہا، مجھے سب آتا ہے۔ مجھے آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کل سے مت آئیے گا۔ نہال نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اوہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن افسوس میں بات کا پکا ہوں۔ پیپر تک تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، مجھ سے ہی پڑھنا ہوگا۔ اب ہم چیپٹرز کو ایسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ کتاب کھولتے بولا، 10 چیپٹر ہیں، روز 3 اور آدھا کریں گے، 3 دن میں ہو جائیں گے کور، اور باقی 4 وہ تم چھت پر چکر لگا کے حفظ کر چکی ہوگی نا۔ یہ دنوں کی بات کر رہا ہے۔ نین اس کی پلاننگ سے تھوڑا متاثر ہوئی، لیکن چھت والی بات پہ جیسے پرانے زخم ہرے ہو گئے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ آج آپ پڑھا لیں، باقی دن میں خود پڑھ لوں گی۔ ویسے بھی آپ کو فیملی گیٹ ٹوگیدر میں جانا ہوگا۔ نہال نے حیرت سے منہ کھولا۔ اوہ، چھوٹی چوٹی کی حاضر جوابی بھی کمال ہے۔ تمہیں تو صرف رونا آتا ہے، یہ بولنا کب سے آ گیا؟ نین کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اب باری اس کی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے صرف روتے دیکھا ہے؟ میں نے تو آپ کو سالوں سے صرف گلی میں کھڑے دیکھا ہے، صبح شام، بارش دھوپ، بس کھڑے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی شرما کر چپ ہو گئی۔ نہال دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ تو محترمہ مجھے نوٹس بھی کرتی ہیں، شاید یہ بھی کچھ، اور وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ نین نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا، نہال بھائی، اب پڑھائیں گے بھی یا مجھے پڑھنا خود ہی پڑے گا؟ نہال چونک کر بولا، کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت کہا کرو، صرف نہال کہو نا۔ نہال۔ نین نے آنکھیں بڑی کر کے اسے گھورا، اور اگر نہ کہو تو؟ نہال نے ہنستے ہوئے کتاب کی طرف اشارہ کیا، تو پھر سزا یہ ہوگی کہ تمہیں پورا سلیبس اکیلے پڑھنا پڑے گا۔ نین نے منہ بنایا۔ اچھا نہال اور دونوں بھائی، چلو ان 3 چیپٹر میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں سوال دیتا ہوں، تم جواب لکھو۔ نین سوال حل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ نہال نے ایک نظر نوٹ پہ ڈالی، اور محترمہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ نور نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میں اسکیچ بنا رہی ہوں۔ نہال جھک کر دیکھنے لگا۔ یہ تو نین کا اسکیچ ہے۔ واہ نور، تم تو زبردست فنکار ہو۔ نور نے شرارت سے آنکھ ماری۔ بس تھوڑا سا ٹیلنٹ ہے، نہال نے مذاق میں انگلی تھوڑی پہ رکھتے ہوئے کہا۔ نور، اگر تم مجھے یہ اسکیچ دے دو تو میں تمہیں 2 چاکلیٹس دوں گا۔ نورے کی آنکھیں چمکیں۔ پکی بات؟ قسم سے؟ ڈیل۔ نورے نے زور سے ہاتھ بڑھایا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ نین نے سوال حل کرتے ہوئے آنکھیں گھما کر بولی، یہ پڑھائی ہو رہی ہے یا منڈی لگائی ہے؟ ادھر سرگوشیاں کر رہا ہے، دوسرا سودے طے کر رہا ہے۔ نہال نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا محترمہ، حسد مت کریں، اگر آپ اچھا ٹیسٹ دیں گی تو چاکلیٹس آپ کو بھی ملیں گی۔ نین نے ہنکار بھرا، مجھے چاکلیٹس نہیں چاہیے،
مجھے صرف سکون چاہیے۔ پر وہ دھیرے سے بولی، اور شاید تھوڑا سا دھیان بھی۔ نہال نے سنی انسنی کر کے مسکرا دیا۔ نین کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ناہید بیگم صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل پکڑے۔ اسکرین پہ مسلسل ایک ہی نام جگمگا رہا تھا، ادریس احمد۔ فون ایک بار پھر بند جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، نہ کوئی فون، نہ کوئی پیغام۔ شوہر کا یوں خاموش ہو جانا اس کے لیے اجنبی تو نہ تھا، مگر اتنا لمبا وقفہ یہ تو پہلی بار ہو رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے فون رکھ دیا اور گہری سانس لی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا تھا، یا وہ پھر سے خود میں بند ہو گئے ہیں؟ دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے آفس نمبر ملایا۔ ہیلو، ادریس صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب سے جواب آیا، معذرت میم، سر 1.5 ہفتے سے آفس نہیں آئے۔ ناہید بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ 1.5 ہفتہ! وہ بے ساختہ کھڑکی کے پاس کھڑی چلی گئی۔ پردہ ہٹایا۔ باہر شام کا دھندلا پھیل رہا تھا، لیکن اندر دل میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ کہاں ہیں آپ ادریس؟ کیا اتنی بھی پرواہ نہیں کہ میں پریشان ہو جاؤں گی؟ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، اور بیچ بیچ میں چلتی گھڑی کی ٹک ٹک۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کچھ چھپائیں گے نہیں، پھر یہ خاموشی کیسی؟ ایک عورت کے دل کی بے چینی اور اس کے چہرے پہ لکھی جا سکتی تھی۔ اس کی پلکوں میں ٹھہرا آنسو اس کے درد کی گواہی دے رہا تھا، جو اس نے کسی سے نہیں کہا تھا۔ شاید وہ صرف بیوی نہیں تھی، ادریس صاحب کی عادت تھی، اور عادت کے یوں غائب ہو جانے سے دل کا خالی ہونا فطری تھا۔ رات ڈھل چکی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے آتی چاندنی ہر چیز پر نرمی سے برس رہی تھی۔ نین خاموشی سے کھڑکی کے پاس آ بیٹھی۔ باہر آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، اور ان کے بیچ ایک چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان نے سفید چادر اوڑھ لی، اور چاند اس چاند پر روشن موتی کی طرح چمک رہا ہو۔ نین کی نظریں چاند پر تھیں، مگر دل کہیں اور۔ خیالات کی ڈور اسے نہال تک لے گئی تھی۔ بھائی مت کہا کرو، صرف نہال کہا کرو۔ اس کی آواز نین کے کانوں میں گونجی تو وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ اس نے سر جھکا کر خود سے سوال کیا، میں تو ہمیشہ اسے بھائی ہی کہتی آئی ہوں، کیا اب واقعی صرف نہال کہنا آسان ہوگا؟ ٹھیک ہوگا؟ اور وہ جملہ جو نہال نے اس روز جرمن میں کہا تھا، دوئے مسٹر میر سہر نیوی مینو افرو ڈو مسٹ وینی ویٹریوٹ، تم میرے بہت قریب ہو، جیسے میری بیوی، تم میری رازدار ہو۔ میں نے جرمن میں پڑھنے کی کوشش کی، اگر ٹھیک نہیں پڑھا ہو تو پلیز اوائڈ کر دیجیے گا۔ نین کی پلکیں لرز گئی تھی۔ وہ لمحہ یاد آیا۔ نہال کی نظروں میں عجیب سا گہراؤ تھا، کوئی سنجیدگی، کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی جذبہ۔ نین کی دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہوئی۔ کیا وہ مذاق تھا، یا وہ سچ میں میرے لیے کچھ محسوس کرتا ہے؟ نین نے اپنی باہیں خود کی گرد لپیٹ لیں۔
चांदनी उसके चेहरे पे झलक रही थी और वो खामोशी से बस उस चांद को देख रही थी, जैसे वही चांद उसके दिल का राजदार हो। अगले दिन निहाल हस्बे मामूल नैन को पढ़ाने जाहिद विला आया। जैसे ही उसकी स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला, वो लम्हा वहीं रुक गया। नैन और नूर एक दूसरे से पेंसिल के लिए झगड़ रही थी। कुशन इधर से उधर आ रहे थे, दोनों के बाल बिखरे हुए और दोनों एक दूसरे पे झपट रही थी। निहाल हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये पढ़ाई है या जंग का मैदान? पढ़ाई का रूम है या जंग का मैदान? लेकिन अगले ही लम्हे वो संजीदा हो गया। नूर ने गुस्से में नैन के बाल खींचने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि निहाल ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नूर, डोंट, लग जाएगी उसे। निहाल की आवाज़ में पहली बार सख्ती थी। नूर का चेहरा लाल हो गया, आंखों में खौफ उतर आया। उसकी सांसें तेज हो गईं, सीना ऊपर नीचे होने लगा, चेहरा जर्द पड़ने लगा और चंद लम्हों में ही वो ज़मीन पर बैठ गई। नूर, नैन घबराकर उसकी तरफ बढ़ी। नूर की सांसें उखड़ रही थी। निहाल, वो सांस नहीं ले पा रही। नैन की आवाज़ लरस गई। निहाल झुककर नूर को संभालने लगा, उसके कंधे पर हाथ रखा, नरमी से बोलने लगा। नूरे, सांस लो, मैं हूँ यहाँ, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। नैन पीछे हटी, बेचैनी और खौफ से उसकी आंखें नम हो गई। मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। वो लपक कर बाहर निकली। सीढ़ियाँ उतरते ही उसे सामने जैन नजर आया। नैन, घबराई भी क्यों हो भाई? वो नूरे की तबीयत खराब हो गई है, वो डर गई है। प्लीज़ आप जाकर देखें, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। नैन तेज़ी से नीचे चली गई। जैन भागकर ऊपर आया तो देखा नूर निहाल की गोद में नीम बेहोश सी थी। जैन ने फौरन नूर को निहाल से लिया और कहा, निहाल गाड़ी निकाल, मैं अम्मी और नैन को लेकर आता हूँ। फौरन चलो। निहाल ने तेज़ी से सर हिलाया और तेज़ कदमों से नीचे की तरफ गया। डॉक्टर्स नूरे को चेक कर रहे थे। नैन और जैन बेचैनी से बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जब अचानक हैदर साहब अस्पताल पहुंचे। क्या हुआ है नूरे को? वो घबराहट में बोले। नाहिद बेगम ने आगे बढ़कर कहा, कुछ नहीं हैदर, पता नहीं अचानक उसे पैनिक अटैक आ गया, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए, उनके चेहरे में संजीदगी थी। आप लोग परेशान ना हो, उन्हें पैनिक अटैक आया हुआ था, लेकिन अब वो बेहतर है, खतरे से बाहर। अलबत्ता उनके लिए बार बार अटैक आना नुकसानदेह है, आए तो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अलबत्ता उनके लिए अटैक मामूली बात नहीं, अगर ये बार बार आए तो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर ने हैदर साहब की तरफ देखा। मिस्टर हैदर, आप प्लीज़ मेरे साथ आएं। हैदर साहब के साथ निहाल और जैन भी उनके पीछे चल दिए। डॉक्टर्स ने आहिस्ते और मोहतात अंदाज में कहा, हैदर साहब, आपकी बेटी बहुत हसास है, उनकी शख्सियत में गहराई है और उनके माजी में कुछ ऐसा ज़रूर जो उन्हें मुसलसल दबाव में रखा हुआ है। डॉक्टर रुके। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, उनकी वालदा कहाँ है? हैदर साहब ने कुछ लम्हे की खामोशी के बाद गहरी सांस ली। हमारा सेपरेशन हो चुकी है। नूर मेरे साथ रहती है, उनकी माँ से कोई राब्ता नहीं है।
ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے، بچیاں چھوٹی عمر میں جذبات کو اندر سمیٹ لیتی ہیں اور وہ وقت آنے پر وہ تکلیف بن کر باہر آتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کا بہت خیال رکھیں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور انہیں مکمل اعتماد دیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی چائلڈ سائیکولوجسٹ کو دکھائیں۔ حیدر صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جی ڈاکٹر، میں وعدہ کرتا ہوں، اب نورے کی خوشی میری پہلی ترجیح ہوگی۔ نہال کچھ فاصلے پہ کھڑے زین کو آواز دیتا ہے۔ زین! زین مڑا۔ ہاں بول یار۔ یار میں نے ہی نورے کو ڈانٹا تھا، نہال نے کہا۔ نہال نے دفاعی لہجے میں کہا۔ یار میں نے زور سے نہیں کہا، بس تھوڑا ڈر گیا تھا کہ نین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ویسے بھی نین کو بھی کچھ کہنے ہی والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی نور کو اٹیک آ گیا۔ دونوں آپس میں لڑ رہی تھی، ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی تھی۔ نہال تھوڑا سا شرمندہ آگے بڑھا۔ میں سوری، نورے کو میں نے ہی ڈانٹا تھا، اس کی وجہ سے وہ شاید گھبرا گئی۔ زین نے بھویں چڑھائی۔ تو نے اسے ڈانٹا، تو تو خود کہتا ہے وہ چھوٹی ہے۔ نین جو یہ سب سن رہی تھی تھوڑے غصے سے بولی۔ میں نہیں لڑ رہی تھی، نور لڑ رہی تھی، بس اس نے میری پینسل نہیں دی تو میں نے مذاق میں بول رہی تھی۔ زین بھی ہلکی جھڑکی دی۔ ایک پینسل ہی تو تھی نین۔ نین نے رخ نہال کی طرف موڑا۔ بات کا رخ نہال کی طرف موڑا۔ نہال بھائی تو خود بیچ میں آ گئے تھے اور ڈانٹنے لگے، ورنہ ہم دونوں بہنیں خود ہی سنبھال لیتی، یہ ہمارا فیملی میٹر تھا، انہیں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ نہال کا چہرہ ایک لمحے کو اتر گیا۔ زین نے نین کی طرف دیکھا اور تھوڑی سنجیدگی سے بولا۔ نین، یہ کیسا فیملی میٹر ہے؟ نہال میری فیملی ہے، اور تم بھی، جتنا تم نورے سے پیار کرتی ہو اتنا ہی وہ بھی کرتا ہے۔ پھر وہ نرمی سے بولا۔ ڈونٹ مس بہیو، سے سوری۔ نین کی آنکھوں میں نرمی تیرنے لگی تھی، ایک پل کو خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، سوری۔ نہال نے مرہم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اٹس اوکے نین۔ نین پلٹنے ہی والی تھی۔ مجھے پینسل اب نہیں چاہیے، سکون چاہیے۔ اور وہ پاؤں پٹکتی ہال سے باہر نکل گئی۔ نہال اس کے جاتے قدموں کو دیکھتا رہا اور دل میں بس ایک ہی خیال گونجتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کا انتظار گاہ میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ نین ایک کونے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ نہال چپ چاپ اس کے قریب آیا۔ کچھ پل خاموشی رہی۔ نہال آہستگی سے بولا۔ میں نے ڈانٹا نہیں، بس ڈر گیا تھا کہ کہیں نور کو چوٹ نہ لگ جائے اور تمہیں۔ نین نے نظر جھکائے رکھی۔ مجھے؟ نہال رک گیا، پھر مدھم لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں، جب تمہیں کوئی چھوئے یا تم پریشان ہو تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ نین نے آہستہ سے سر اٹھا کر نہال کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ کچھ لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا، پھر نین کی نظریں چرائیں اور دھیرے سے بولی۔ ابھی وقت نہیں ہے ان باتوں کا، نورے اندر ہے۔ نہال نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن یہ بات دل کے کسی کونے میں ہمیشہ سے تھی، آج صرف لبوں پہ آ گئی۔ نین نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے جان کو دیکھنے لگی، اور نہال اس کی خاموشی میں چھپے جذبوں کو محسوس کرتا رہا۔ آپ پڑھ کے مجھے بتائیے کہ کیا نہال
نین کو بھی نیہا سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کمنٹ باکس پہ ضرور بتائیے گا۔ زاہد صاحب 2 بھائیوں میں بڑے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی حیدر صاحب ان سے کئی سال چھوٹے تھے اور ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پہ فائز تھے۔ حیدر صاحب کے 2 بچے تھے، زین اور نین۔ زین بڑا تھا جبکہ نین ان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ نور حیدر صاحب کی اکلوتی اولاد تھی، مگر ایک الگ کہانی کے ساتھ۔ سلمیٰ بیگم حیدر صاحب کی پسند کی بیوی تھی جن سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ شادی کے ابتدائی سال خوشگوار گزرے، مگر وقت کے ساتھ حیدر صاحب کی مصروفیات بڑھتی گئیں اور گھریلو وقت کم ہوتا گیا۔ گھریلو ناچاکیوں نے شدت پکڑ لی اور ہر جھگڑے میں سب سے معصوم گواہ نور بنتی رہی۔ وہ سہم جاتی تھی، چپ ہو جاتی تھی اور دھیرے دھیرے ایک خاموش بچی میں بدل گئی۔ جب نور 10 سال کی ہوئی تو حیدر اور سلمیٰ بیگم جھگڑوں کی وجہ سے اپنے گھر چلی گئی، لیکن حیدر صاحب نے انہیں طلاق نہ دی تھی، لیکن لینے بھی نہیں گئے تھے۔ اس کے بعد نور حیدر صاحب کے ساتھ رہنے لگی، مگر ان کی نوکری کی نوعیت کے باعث کبھی کبھی وہ تنہائی محسوس کرتی۔ 3 سال سے نور کی کسٹڈی کا کیس عدالت میں زیر سماعت تھا اور تب تک نور کو مختلف رشتوں اور جذبات کے درمیان توازن بنانا سیکھنا پڑا۔ حیدر صاحب اب ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ تنہائی نورے کو محسوس نہ ہو، لیکن وہ جانتے تھے نورے کی آنکھوں میں وہ خالی پن باقی ہے جو شاید ہمیشہ رہے گا۔ نور ایک 13 سالہ لڑکی تھی، گندمی رنگت والی، کالی گہری آنکھوں کی مالک اور لمبے گھنگریالے بالوں کے ساتھ۔ وہ بظاہر شرارتی اور خوش مزاج لگتی تھی، لیکن دل کے اندر ایک حساس اور زخمی روح چھپی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اسے بہت سب کچھ سہ لیا تھا جو بڑے بھی نہ سہ پاتے، اور شاید ابھی اس کا امتحان مکمل نہیں ہوا تھا۔ حیدر صاحب کی جاب کے باعث نورے ان دنوں زاہد ولا میں ہی مقیم تھی۔ نورے کی طبیعت اب خاصی بہتر تھی۔ ناہید بیگم نے لان سے آواز دی، زین بیٹا نیچے آؤ۔ زین نیچے جلدی سے اترتے آیا، جی ماما۔ یہ دودھ لے جاؤ، نورے کو پلا کے آؤ، میری کمر میں بہت درد ہے اور نین سے تو وہ پیے گی نہیں۔ جی امی۔ زین دودھ کا گلاس اٹھائے نین کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کے اندر نور نین کے پاس بیٹھی تھی، دھیرے دھیرے بول رہی تھی، نینو آپی، میری مما مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اور بابا بھی بار بار کہیں چلے جاتے ہیں۔ کمرے کے اندر نور نین کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ نین کا دل پگھلنے لگا، نورے ایسا مت کہو، تم بہت خاص ہو، ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ نور نے نظریں جھکا لی، نہیں کرتا کوئی، بس کہنے کو کہتے ہیں۔ اتنے میں زین دروازے پر کھڑا سب کچھ سن چکا تھا، اندر آیا اور سنجیدگی سے بولا، نین وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم میں سے کوئی پیار نہیں کرتا، اس لیے تو ہم اسے ہسپتال چھوڑ آئے تھے۔ نور نے حیرت سے زین کی طرف دیکھا، نین ہونٹ کاٹنے لگی۔ زین آگے آیا اور مسکرا کے بولا، تمہیں دوا کس نے کھلائی؟ امی باہر تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، چاچو کام چھوڑ کر بھاگتے آئے، اور بابا وہ نیچے تمہارے لیے ہی کھڑے ہیں۔ اس نے نور کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھمایا، یہ مما نے بھیجا ہے، لیکن ہاں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ نور نے گلاس منہ سے لگایا، لیکن نظریں زین پہ گار دی۔ آپ پریشان نہیں ہوئے تھے زین بھائی؟ زین نے ہلکی سی شرارت آنکھیں دکھائیں۔ نہیں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری بھوری بلی مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی۔ جتنی یہ مجھے تنگ کرتی ہے نا، اتنی ہی جلدی یہ میرا پیچھا تھوڑی چھوڑے گی۔ نور کا چہرہ کھل اٹھا تھا، بھوری بلی؟
ہاں، تمہاری شرارتیں دیکھ کے مجھے وہ گلی کی بلی یاد آتی ہے جو سارا دن ہمارے گیٹ پر میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہے۔ نین کہکا مار کے ہنس دی۔ نورے نے خفا ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کشن اٹھایا اور زین کو مارا۔ زین نے ہنستے ہوئے اس کی طرف آنکھیں نکالی۔ بس ایک بار اور مارا تو پنجرہ لا کر بند کر دوں گا۔ نورے نے فوراً کشن واپس رکھ دیا۔ نین نے موقع غنیمت جانا اور کشن زین کو دے مارا۔ یہ تمہاری بری بلی کی طرف سے۔ نور نے نین کی طرف ہنستے ہوئے دیکھا۔ پھر دونوں نے مل کر کشن مارے۔ کمرے میں ہنسی گونج رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی چاندنی اس منظر کو دیکھتی رہی اور شاید چاند بھی مسکرا رہا تھا اس محبت، شرارت اور اپنائیت کو دیکھ کر۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ اللہ حافظ۔